دنیا بھر میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال 5 اکتوبر کو اساتذہ کا عالمی دن یا ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، جس کی ابتدا 1994 سے ہوئی۔ والدین کے بعد اساتذہ ہی بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے۔ باپ بچے کو جہاں اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، وہیں استاد بچے کو زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ مہذب معاشروں میں ایک معلم کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ترقی کی منزلیں تعلیم سے جڑی ہیں، اور کون ہے جو تعلیم میں اساتذہ کے کردار سے انکار کرے؟ یونیسکو، یونیسیف اور تعلیم سے منسلک دیگر اداروں کی جانب سے اس دن جہاں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، وہیں ان مسائل کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے جو انہیں درپیش ہیں۔ اساتذہ ایک اچھے تعلیمی نظام کا بنیادی عنصر ہیں۔ جب تک انہیں معاشرے میں عزت نہیں ملتی، وہ مقام نہیں ملتا جس کے وہ مستحق ہیں، وہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام نہیں دے سکتے۔ دنیا کے ہر مذہب اور معاشرے میں استاد کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے فرما کر اساتذہ کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ استاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مشہور مفکر ارسطو نے کہا کہ ماں باپ بچے کو پیدا کرتے ہیں اور استاد اسے اچھی زندگی گزارنے کا فن سکھاتا ہے۔ مشہور یونانی ماہر فلکیات، جغرافیہ داں اور ریاضی داں بطلیموس استاد کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ استاد سے 1 گھنٹہ گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال معلم کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں کہ استاد دراصل قوم کے محافظ ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانے کا فریضہ انہی کے سپرد ہے۔ معلم کا فرض تمام فرائض سے زیادہ مشکل اور اہم ہے، کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہر قسم کی ترقی کا سرچشمہ اس کی محنت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اساتذہ کو مقام حاصل نہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ کہیں انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو کہیں زنداں میں ڈالا جاتا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے پر لاٹھی چارج ہوتی ہے تو کہیں آنسو گیس کی شیلنگ۔ دوسری جانب تنخواہیں اتنی کم دی جاتی ہیں کہ وہ تعلیم و تدریس کے مقدس پیشے پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے آمدنی کے دیگر ذرائع پر توجہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب تک ان کے حالات کار بہتر نہیں ہوں گے، ان سے اچھی کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک خوشحال استاد ہی صحت مند تعلیمی ماحول کی ضمانت دے سکتا ہے۔ انہیں اتنے وسائل فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں، اور مالی لحاظ سے اتنے مضبوط ہوں کہ مزید تعلیم کے ذریعے اپنی قابلیت میں اضافہ کر سکیں اور یکسوئی سے درس و تدریس کا کام انجام دے سکیں۔